بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 64 مسجد نبوی کی تعمیر۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی، وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں سے ادا کی گئی۔ واہ، کیا قسمت پائی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کریں، چنانچہ انہوں نے رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا، اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ مسلمان پتھروں سے بنیادیں بھرنے لگے۔ بنیادیں تقریباً 3 ہاتھ یعنی 4.5 فٹ گہری تھیں۔ اس کے لیے اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی۔ دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجوروں کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی انسانی قد کے برابر تھی۔ ان حالات میں کچھ انصار مسلمانوں نے کچھ مال جمع کیا۔ وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس مال سے مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کیجیے۔ ہم کب تک چھپر کے نیچے نماز پڑھیں گے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قیامت قائم ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آرائش اور ذبائش کرنے لگیں گے، جیسے یہود اور نصارہ اپنے کلیساؤں اور گرجوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت
کھجور کی چھال اور پتوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ جب بارش ہوتی تو اندر پانی ٹپکتا، یہ پانی مٹی ملا ہوتا، اس سے مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا۔ یہ بات محسوس کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھا دی جائے تاکہ اس میں سے پانی نہ رسے اور مسجد میں نہ ٹپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یوں ہی رہنے دو۔ مسجد کی تعمیر کے کام میں تمام مہاجرین اور انصار نے حصہ لیا، یہاں تک کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں اینٹیں بھر بھر کر لاتے، یہاں تک کہ سینہ مبارک غبار آلود ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اٹھاتے دیکھا تو وہ اور زیادہ جانفشانی سے اینٹیں ڈھونے لگے۔ یہاں پر اینٹوں سے مراد پتھر ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باقی صحابہ تو ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا، عمار، تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک پتھر کیوں نہیں لاتے؟ انہوں نے عرض کیا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بہت نفیس اور صفائی پسند آدمی تھے۔ وہ بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ پتھر اٹھا کر چلتے تو اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ اگر مٹی لگ جاتی تو فوراً چٹکی سے اس کو جھاڑنے لگتے۔ دوسرے صحابہ یہ دیکھ کر مسکرا دیتے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 5 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسجد کا پہلے فرش کچا تھا، پھر اس پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ یہ اس لیے بچھائی گئیں کہ ایک روز بارش ہوئی، فرش گیلا ہو گیا۔ اب جو بھی آتا اپنی جھولی میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی جگہ پر ان کو بچھا کر نماز پڑھتا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے فرش پر کنکریاں ہی بچھا دو۔ پھر جب مسلمان زیادہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ یہ ٹکڑا انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا جنت کے ایک مکان کے بدلے میں لے لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑا ان سے لے لیا۔ مسجد نبوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری یہ مسجد صنعاء کے مقام تک بھی بن جائے، یعنی اتنی وسیع ہو جائے، تو بھی یہ میری مسجد ہی رہے گی، یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے وسیع ہونے کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی۔ بعد کے ادوار میں اس میں توسیع ہوتی رہی ہے اور اس کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے 2 حجرے بنائے گئے۔ یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی چھتیں بھی مسجد کی طرح کھجوروں کی چھال سے بنائی گئی تھیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان میں نچلی منزل میں قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، حضور، آپ اوپر والی منزل میں قیام فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مجھے نیچے ہی رہنے دیں، کیونکہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اسی میں سہولت رہے گی۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات ہماری پانی کی گھڑیاں ٹوٹ گئی، ہم گھبرا گئے کہ کہیں پانی نیچے نہ ٹپکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی نہ ہو، تو ہم نے فوراً اس پانی کو اپنے لحاف میں جذب کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے پاس وہ ایک ہی لحاف تھا اور دن بھی سردی کے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر والی منزل پر قیام کرنے کی درخواست کی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور اوپر والی منزل میں شفٹ ہو گئے۔ سیرت کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کو شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔